میں یہی ابتدائی سوال اختیار صاحب سے پوچھوں. ناظرین، اب تک ہم نے جو 3 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے نتائج مجتمع ہو گئے، آف کورس ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری ہے، لیکن 3 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں یا 3 حلقے ایسے ہیں جن کے تمام پولنگ اسٹیشن کے نتائج مجتمع ہو گئے، جن کا کوئی حلقہ رہتا نہیں ہے ابھی. ان 3 میں سے 2 پیپلز پارٹی جیتی اور 1 نون جیتی ہے. 13 میں سے 3 کے کمپلیٹ ریزلٹس آ گئے، ان میں 2 میں پیپلز پارٹی ہے اور 1 میں نون آگے ہے. میں حلقے کی ڈیٹیلز بھی ہیں لیکن میں ریپیٹ نہیں کر رہا اس کو. اختیار صاحب، آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ 13 میں سے آپ کتنے پہ آگے ہیں اور کتنے پہ نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آدمی صاحب. سر، میری اطلاع کے مطابق جہاں میں اپنی تنظیم کے ساتھ اور پارٹی کے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو اس وقت مسلم لیگ نون کو 13 میں سے تقریباً 10 نشستوں پر جو ہے تو برتری حاصل ہے. اچھا، لیٹ سی آگے، مطلب یہ تو غیر حتمی غیر سرکاری ہمیں ہمارے امیدواروں کے جو ان کے وہ کیمپس ہیں وہاں سے جو ان کے وہ جہاں پہ وہ بیٹھ کر وہ اپنا اکٹھا کرتے ہیں رزلٹ، وہاں سے رابطہ ہو رہا ہے. تو یہ اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سارے رزلٹ کسی بھی حلقے کے ابھی تک مکمل نہیں آئے ہیں. ہاں، لیکن ہمارے پاس اس دوران ایک اور رزلٹ آ گیا ہے، تو ٹوٹل ہمارے پاس 4 حلقوں کے کمپلیٹ آ گئے ہیں 13 میں سے. 4 میں سے 2 پیپلز پارٹی اور 2 نون ہیں. جی اختیار صاحب، آپ کمپلیٹ کر لیجیے. تو جو ریزلٹس آ رہے ہیں پولنگ اسٹیشنز کے مختلف ایریاز سے، جو میرپور ڈویژن کے مختلف حلقے ہیں اور مختلف حلقوں کے پھر مختلف وہ ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کی پولنگ اسٹیشنز ہیں، تو اس میں سے جو اکثریتی ریزلٹ آ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون الحمدللہ آگے ہے اور ٹھیک ٹھاک آگے ہے. تو میں یہ بات پہلے کرتا تھا کہ جی بی الیکشن میں جو ہماری کمی کوتاہی تھی اس کو ہم نے کشمیر میں ریپیٹ نہیں کیا. ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور وہاں پر انہوں نے پیپلز پارٹی نے اچھا کیمپین کیا اور ٹھیک ٹھاک یہ لوگ چلے، انہوں نے جیت لیا. لیکن اس بار ہم نے کوشش کی کہ اپنی پچھلی غلطیوں سے اس کو بھی کور کر لیں اور بہترین کیمپین کریں. تو میرے خیال میں مسلم لیگ نے اچھی کیمپین کی ہے اور اس کا ویسے بتا دیں سر، گلگت میں آپ کا سب سے بڑا ٹیک اوے کیا تھا؟ آپ کے خیال میں سب سے بڑا شارٹ کمنگ کیا رہ گئی تھی پیپلز پارٹی کی یہ نون لیگ کی طرف سے؟ دیکھیے، ایک تو ہم وہاں پر کینڈیڈیٹ کو اناؤنس کرنے میں لیٹ ہو گئے تھے. دوسرا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں یہ ایک فرق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتی ہے، فنڈز بھی دیتی ہے. ہمارے ہاں یہ روایت نہیں تھی، ہم نہیں دے سکے. آپ بادامی صاحب، آپ بھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں گئے تھے، ہماری بات چیت بھی چل رہی تھی. میں آپ سے بھی پیپلز پارٹی میں سب سے بات بھی کر رہے تھے. جی میری آپ سے گفتگو ہوئی تھی. تو یہ 2-3-4 چیزیں تھی کہ پھر جو کیمپین تھی وہ بھی ہم نے لیٹ سٹارٹ کی. تو یہ 2-3 شارٹ فالز تھی. اب میرے خیال میں اس بار جب آپ نے کہا نا کہ ہم پیسے ویسے نہیں لگاتے پیپلز پارٹی کی طرح، تو حسن بھائی ہنس رہے تھے. تو آپ نے اس غلطی سے سیکھ لیا اور اس دفعہ لگائے پھر آپ نے بھی پیسے، ہے نا؟ کیونکہ آپ نے کہا نا غلطی سے سیکھا ہے. اچھا، میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے، ابھی تک اس نے جنم نہیں لیا. نہیں، میں نے آپ سے پوچھا گلگت میں کیا غلطیاں تھیں، تو آپ نے یہ والی غلطی بتائی اور آپ نے کہا غلطیوں سے سیکھ لیا، اس لیے میں نے پوچھا کہ اس دفعہ پیسے ویسے لگا دیے. پھر آپ پوری بسیں ہی بھیج دی نا الحمدللہ آپ نے. وہاں آپ کا بس نہیں چل رہا تھا، یہاں آپ نے بسیں چلا دی. آپ نے غلطی کی بات نہیں کی، آپ نے شارٹ فالز کی بات کی، شارٹ کمنگز کی بات کی. تو میں نے آپ کو کہا کہ اس میں سے 1-2 ہم نے کور کر لی اور 1 رہ گئی. جو پیسوں والی تھی وہ ہم نہیں کر سکے. جو اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنل کرنا تھا وہ ہم نے کیا، اور کیمپین ہم نے رائٹ ان ٹائم شروع کی، ویل ان ٹائم. تو میرے خیال میں دوسرا، ہر الیکشن کے لیے ایک نیریٹو بھی ہوتا ہے. پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی شاید ہم سے بہتر نیریٹو دے سکی تھی. اس بار ہمارا نیریٹو اچھا تھا، لوگوں نے بائی کیا. اور پھر میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ جانا وہ بھی بڑا اچھا سودگر اور کارگر ثابت ہوا. یہ بسوں والی بات، میں اس بات پہ ویسے قائل نہیں ہوں. اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنی پرانی پارٹی ہے، بھٹو صاحب کی پارٹی ہے، وہ اس کے ووٹر کو 10 بسوں سے چینج نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا مائنڈ یہاں سے ادھر چلے جائے. لیکن یہ سوال تو جینون بنتا ہے نا کہ یعنی ابھی اسی ٹائم پہ بسیں دینے کا خیال کیوں آیا؟ اگر آپ کے خیال میں کشمیر کی عوام کو اتنی ضرورت تھی
تو 6 مہینے پہلے دے دیتے, اچھی بات ہوتی, بہت اچھا ہوتا. آپ کا بھی کیوں خیال ہے اگر یہ سیاسی پولیٹیکل برائب نہیں تھا, یہ رشوت اردو میں بولتا ہوا برا لگتا ہے, ایسے میں نے نہیں بولا, تو آپ 6 مہینے پہلے دے بول لیجئے, معصومانہ سا کمنٹ کر سکتے ہیں جی. یہ دیکھیں, حالانکہ آپ کا ہمیشہ ہر معصومانہ سوال جو ہوتا ہے میں اس کو قاتلانہ سوال کہتا ہوں. دیکھیں بادامی صاحب, یہ جو ہمارے کام ہے نا, باغ, حویلی, بھمبر, یہ جو دانش سکول ہیں, یہ آج کے منصوبے نہیں ہیں. یہ جو گرین بسیں دی گئی ہیں, یہ آج کا کوئی ابرپٹ منصوبہ نہیں ہے کہ یہ کل منظور ہوا اور الیکشن سے 2 دن پہلے آ گیا. یہ تقریباً سال پہلے کا, یہ راجہ فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب اور مشتاق منیز صاحب, انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. بڑے میاں صاحب نے وہ مریم بی بی کو کہا تھا کہ ان کو دیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کی انڈوزمنٹ کی تھی. لیپ ٹاپ سکیم جو ہے اس کا میں خود 2 سال سے اس کمیٹی کا میں ممبر ہوں. یہ ہماری گزشتہ 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ یہ ڈسٹریبیوشن ہم کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. ابھی بسوں پہ اسپیسیفک سوال تھا نا, جو کہ بسوں کا اعلان کیا تعلق نہیں ہے, یا الیکشن کے بعد دے دیتے 20 دن بعد یا 3 مہینے پہلے دے دیتے. ارے سر, میں نے بسوں پہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ پرانی 1 سال پرانی بات تھی, یہاں جا کے انیشیٹ ہو گئی. اور پھر کہتا ہوں کہ بھٹو کی پارٹی اتنی کمزور پارٹی نہیں ہے کہ جس کو آپ 10 بسوں میں ڈال لیں اور ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے, چلو میں بھٹو کی پارٹی, بھٹو صاحب کی پارٹی کے حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھتا ہوں. ایسے نہیں, حسن